رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ آپ پرہیزگار بنیں، آپ کے اندر تقوی آ جائے۔ روزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بعض مخصوص کاموں سے رکے رہنا تاکہ روزہ اس سے ٹوٹے نہیں۔ اس کا نام ہے روزہ، اس کا نام ہے صوم۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ طلوع فجر سے پہلے آپ چاہیں تو کھائیں پئیں، اس کے بعد جب آپ کا روزہ شروع ہو جائے تو آپ روزے کو رات تک مکمل کریں۔ اس دوران کھانا پینا بالکل بھی جائز نہیں ہوگا، اس لیے حالت صوم میں کھانا اور پینا یہ ممنوع ہے۔ اگر کوئی کھاتا اور پیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسانی باڈی کے اندر جو منفذ ہوتے ہیں، جو کھلے ہوئے منفذ ہوتے ہیں، جس کو اوپن پارٹس کہتے ہیں، اگر ان اوپن پارٹس کے ذریعے سے کوئی چیز داخل کی جائے، جیسے ناک ہے، کان ہے، منہ ہے، اگلی اور پچھلی شرمگاہ کے جو سوراخ ہیں، اگر اس کے اندر سے کوئی چیز عین چیز داخل کی جائے، چاہے وہ عین چیز لیکوڈ کی شکل میں ہو یا سالڈ کی شکل میں ہو، اگر وہ چیز معدے تک پہنچے یا دماغ تک پہنچے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ ان اوپن پارٹس کے علاوہ دوسری جگہوں سے کوئی چیز پہنچائی جائے، جیسے دوا کے طور پر انجیکشن لگایا جائے یا انسولین کیا جائے یا اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ کی جائیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا عام طور پر عوام کے اندر تشویش پیدا ہوتی ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، حالت صوم میں آپ اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری نہ کریں۔ اگر آپ ہم بستری کرتے ہیں، انٹرکورس کرتے ہیں، تو آپ انٹرکورس کرتے ہی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جو سنگین کفارہ ہے وہ یہ ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے جائیں یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، اور انٹرکورس کرنے کے بعد ڈسچارج ہو یا نہ ہو روزہ آپ کا ٹوٹے گا ہی۔ اگر آپ نے انٹرکورس نہیں کیا، بس آپ نے بوس و کنار کیا، جس کے نتیجے میں آپ کو ڈسچارج ہو گیا، آپ کی منی خارج ہو گئی، تو آپ کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، البتہ اس پر کفارہ لاگو نہیں ہوگا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ قے آ جانا۔ قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ قے آ جاتی ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ بات سمجھ لے کہ قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، قے لانے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی چیز کو آپ اسمیل کرتے ہیں جس سے آپ کو الٹیاں آنے لگتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں اس کو اسمیل کروں گا تو مجھے الٹی آئے گی، اور آپ نے جان بوجھ کر اس کو اسمیل کیا، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آپ نے عمدن اور جان بوجھ کر الٹی آپ نے لائی۔ اسی طرح اگر آپ گلے میں ہاتھ ڈال کر الٹیاں لاتے ہیں اور آپ کو الٹی ہو جاتی ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ عورتوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ دوران صوم اگر ان کو حیض کا خون آ جائے یا نفاس کا خون آ جائے تو ان کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تھی بعض وہ چیزیں جس سے حالت صوم میں اجتناب ضروری ہے، جس کے کرنے سے روزہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہم کو ان احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح معنی میں عبادت کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔